صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے ناظرین سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اخبار پڑھنے کے بھی کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں اور اخبار پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اخبار بینی کی وبا معاشرے میں عام ہو چکی ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کن اصول اور شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے. بڑا فائدہ چھوڑ کر چھوٹا فائدہ حاصل کرنا وقت ضائع کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایک دن میں کام کر کے 1000 روپے کما سکتا ہے مگر وہ اس کام کو چھوڑ کر ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے 100 روپے ملتے ہیں تو ہر عقل مند یہی کہے گا کہ یہ وقت ضائع کر رہا ہے. جتنا وقت اخبار پڑھنے میں لگتا ہے اتنے وقت میں کوئی نیک کام کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے جو کہ آخرت میں فائدہ بھی دے گا یا دنیا ہی کا کوئی کام بھی کر لے گا. دنیا میں بھی فائدہ کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. مزید آگے چلتے ہیں. اخبار میں تصاویر ہوتی ہے. گناہ کو دیکھنا گناہ اور عبادت کو دیکھنا عبادت ہے. جس طرح تصویر بنانا گناہ ہے تصویر کو بلا ضرورت شدیدہ اپنے پاس رکھنا بھی گناہ ہے. تصویر کھنچوانا بھی گناہ ہے. اسی طرح تصویر کو بلا ضرورت شدیدہ دیکھنا بھی گناہ ہے. جب آدمی اخبار پڑھے گا تو تصویروں پر بھی نگاہ پڑے گی. اس کے علاوہ جب اخبار گھر میں ہوگا تو تصویروں کے پلندے رکھے ہوں گے اور جس گھر میں تصویریں ہوں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر جب اس گھر میں کسی کی موت واقع ہوگی تو عذاب کا فرشتہ جان نکالے گا کیونکہ رحمت کا فرشتہ تو آئے گا نہیں. یاد رہے کہ اسلام ناجائز تصاویر سے پاک ہوتا ہے. اخبار میں اکثر خبریں غیر یقینی ہوتی ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات نقل کر دے. بلا تحقیق بات کرنے والے کو جھوٹا ہونے کی سند دے دی. جو بلا تحقیق بات کرتا ہے وہ جھوٹوں میں شامل ہے. خواہ مخواہ گھر بیٹھے اخبار پڑھ کر انسان جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے ایسے ہی بلا ضرورت جھوٹی بات پڑھنا سننا بھی حرام ہے. اخبار میں غیبت اور بہتان ہوتے ہیں. اگر بات سچ ہے تو غیبت ورنہ بہتان ہوگا اور ان دونوں پر سخت وعیدیں آئی ہیں. اخبار میں ناجائز اشتہارات ہوتے ہیں. مثلا بیمہ پالیسی فلم وغیرہ اور ڈرامے وغیرہ کے اشتہارات اور گناہ کے کاموں کے اشتہارات دیکھنا اور پڑھنا بھی ناجائز ہے. اخبار میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. مثلا کوئی حادثہ کوئی زلزلہ طوفان سیلاب وغیرہ مگر لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. عبرت کی باتوں سے عبرت حاصل نہ کرنا بھی گناہ ہے. اخبار میں کسی حادثے یا مصیبت کی خبر پڑھنے والے پر شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی حتی المقدور مدد کرے اور اگر مدد نہ کرے تو کم از کم دعا ہی کرے جبکہ لوگ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے. جو شخص بھی اخبار پڑھتا ہے وہ مذکورہ گناہوں کے کاموں میں تعاون کر رہا ہے. جب اخبار خریدنے والے نہیں ہوں گے تو گناہ کا یہ سلسلہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. اخبار میں جو اسلامی صفحات دیے جاتے ہیں ان سے مقصود اسلام کی خدمت نہیں بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو دیندار لوگ اخبار نہیں خریدتے وہ بھی اس صفحے سے اس ورق سے متاثر ہو کر اس کے خریدار بن جائیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اخبار پڑھوں گا تو اولاً تو کسی نہ کسی شرط کی زد میں آئے گا. اگر بہت ہی بچ کر اور شرائط کی رعایت کر کے دیکھا تو اس کی مثال افیون جیسی ہے کہ اگر ایک روز تھوڑی سی کھا لی
تو دوسرے دن پھر تھوڑی سی کھا لی تو ہوتے ہوتے اس کی عادت پڑ جائے گی اور اس کے بغیر چین نہیں آئے گا۔ اس لیے شروع ہی سے پرہیز کیا جائے۔ بسا اوقات پریشان کن خبریں ہوتی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جس سے دین اور دنیا اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی خاص ضرورت ہو تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت اخبار پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے غور کر کے فیصلہ کریں کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ قرآن کی خبریں پڑھا کریں۔ قرآن میں ماضی، حال، مستقبل کی سب خبریں ہیں، روز ازل سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد کی بھی سچی اور یقینی خبریں موجود ہیں، جنہیں پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی سب پریشانیوں کا علاج ہو جاتا ہے اور راحت اور سکون کی حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں سے باخبر رہنا فرض ہے، مگر اس مقصد کے لیے ہر شخص کو اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض بااصلاح حضرات کا بقدر ضرورت دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخبار کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر جو عبرت ہے اس کو دیکھ لیں۔ اگر انسان کے لیے ضروری ہے تو وہ پڑھ لے، ضروری نہیں تو وہ نہ پڑھے۔ رحمن یا رحمن ساعدني